اس کے بعد اگلا جو ہے وہ یہ پڑھے وَإِلَى مَدْيَنَ، یہ والی، ٹھیک ہے؟ یعنی جب پہلے آپ نے پڑھنی ہے تو 3 آیات، اس سے کہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اور جو سیکنڈ کی آئے گی باری تو وہ 85 پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی سبھی آپ شروع کیجئے، پہلی 3 آیات پڑھ لیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان جواب قومہ. نہیں یہ دوبارہ، یہ جو جواب ہے یہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ جواب، ہاں جلدی. ہاں جی جلدی. وما، جی وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس نہیں دوبارہ. جی اچھا یہ جو ہاں ہے، اس ہاں کا بڑا مسئلہ ہے، سب کو میں نے سمجھایا ہے ماشاءاللہ. اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، ایسے بھی ہم نے اب کیا کرنا ہے، تھوڑی سی ہم ریویژن کرنی ہے، آپ سب سے مجھے سننا ہے. تو مجھے ذرا بتائیں سبیہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں یتطہرون، تو یہ جو ہاں ہے اس کا مخرج مجھے بتائیں کہاں ہے. یعنی ہاں کا جو مخرج ہے نا، ہاں کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہے. یوں سمجھیں جیسے آپ کے گلے میں 3 جو سٹیپس ہیں یا 3 آپ کے جو وہ ہیں، کیا اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ 3 خانے ہیں، ایک سب سے نیچے، ایک درمیان میں، ایک اس کے اوپر. اب جو سب سے نچلا ہے وہاں پہ کون سے 2 حروف ہیں جس کو کہا کیا جاتا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ اردو میں کہیں، انگلش میں کہیں، اگر آپ کو عربی کا لفظ نہیں پتا نا. ہاں کس کو پتا ہے؟ چلے کون بتائے گا مجھے کہ جو حروف حلقی ہیں، ہاں کا شمار کن حروف میں ہوتا ہے؟ ٹیچر اکس، میں بتاؤں؟ ٹیچر السلام اقصی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیچر وعلیکم. اقصی حلق، جی اقصی حلق حمزہ ہا. ہاں تو سبھی آپ کو پتا چلا کہ حروف حلقی جو ہوتے ہیں وہ کہاں پہ 6 ہوتے ہیں وہ، اور ہر سٹیپ پہ 2 حروف جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سیم مخرج سے نکلتے ہیں. اس لیے ان کی جو ترتیب ہے، ان کی جو نشست ہے نا، جیسے آپ نے اسٹیڈیم میں دیکھا ہوگا نا، اس میں وہ کرسیاں کیسے لگی ہوتی ہیں، پہلے نیچے، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر. اسی طرح ہمارے گلا جو ہے نا، اس کو یوں کنسیڈر کریں کہ یہاں پہ 3 ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو کہ سینے کے ساتھ نزدیک ہے، ظاہر جب آپ کا حلق ختم ہوتا ہے تو وہ آپ کا سینہ سٹارٹ ہو رہا ہے نا آگے سے، تو وہ جو ہاں ہے اس کی آواز اس طرح نہیں ہوگی، اس کی آواز ہوگی ہاں. تھوڑی سی اس میں، یعنی یہ نہیں کہ وہ پر ہے، لیکن تھوڑی سی آپ کو لگے گی جیسے تھوڑا سا heaviness ہے تو یہ جو پڑھیں گے نا یتطہرون، تو دیکھیں میں نے ہاں کی آواز اگر میں ایسے پڑھوں گی یتطہرون تو ایسے لگے گا جیسے یہاں پہ حلوے والی جو ہے نا اردو میں جیسے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں حلوہ. یہ الگ بات ہے کہ اردو میں آپ کو یہ ہاں اور ہاں ان کی آوازیں الگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ ہاں کو بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں، یہ بڑا اپرچونٹی ہمیں حاصل ہے اس میں اردو میں، کہ ہاں کو بھی آپ ویسے ہی نکال لیتے ہیں، اور ہاں جو ہے حلوے والی اس کو بھی آپ ویسے ہی نکال لیتے ہیں. لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے، اس میں ہر حرف جو ہے نا وہ اپنی منفرد پہچان بھی رکھتا ہے، اور اس کی جو صفات ہے نا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھ آئی؟ اب آپ پڑھیے یتطہرون، اور میں انشاءاللہ آپ سے پھر سنوں گی کہ حروف کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، اور اس میں یعنی مخرج کے اعتبار سے وہ 3 ہیں، لیکن یہ 3 جو مخارج ہیں نا حلق کے، اس میں ہے 6 حروف. جی ٹھیک ہے، تو جب میں کسی سے پوچھوں نا تو سب کو انشاءاللہ سبھی سے اپنے مخارج پڑھیں. میں پورا تو نہیں ہے، تھوڑا تھوڑے معلوم ہے مجھے. چلے تو آپ نے ایسے کرنا ہے نا کہ آپ جائیں کسی بھی یوٹیوب چینل پہ جائیں، اس پہ نہ ہو نا تو ماشاءاللہ سب کے پاس تجوید کی بکس ہوتی ہیں، وہ جو قاعدے ہوتے ہیں نا جس میں ہم پریکٹس کرتے ہیں شروع کے، یعنی جس میں ہم زیر زبر پیش اور یہ الگ الگ حروف کی جو مشق کرتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ اینڈ پہ دیکھیں نا سارے انہوں نے مخارج دیے ہوتے ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے، سبیہ کا ہوم ورک یہ ہے کہ انہوں نے اچھے سے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو آغاز ہوتا ہے نا مخارج کا، جیسے علماء نے ایک ترتیب دی ہے نا،
تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بھئی حروف مدہ جو ہے وہ نمبر 1 مخرج ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ حروف مدہ جو ہے نا وہ کسی مخرج پہ انحصار نہیں کرتے, وہ جو ہے نا محقق نہیں ہے, وہ مقدر ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اور بھی مشکل باتیں ہو گئی, تو وہ اس سے ہو گئی کہ مقدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ, تو اس کا مخرج اندازہ کی بنا پر ہم لگاتے ہیں. لیکن جو حروف حلقی ہے نا تو وہ مقدر نہیں ہے. مقدر کا مطلب ہے میم, وہ موٹا سا قاف, دال اور را, وہ محقق ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا جو آپ محسوس کرتے ہیں, یعنی آپ اب اگر حروف مدہ جو ہے نا اس کا مخرج آپ محسوس نہیں کریں گے, آخر میں آپ کو واو کے ساتھ وو کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ الف کی آواز آپ کو با ایسے آئے گی, یا کی آواز یی. تو دیکھیں وہ ہوا میں کیا ہوتے ہیں, ان کو ہوائیہ جوفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اندر آپ کا جو حلق اور منہ کا خالی حصہ ہے نا اس سے وہ نکلتے ہیں. تو یہ چلے بات تھوڑی زیادہ ہو گئی, پھر سبیہ کو جو ہے سمجھ نہیں آئے گی. چلے آپ نے یہ کرنا ہے, اور میں اپنے ساتھ نوٹ بھی کر لیتی ہوں کہ سبیہ کو ہم نے یہ ہوم ورک دیا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ ہمیں حروف جو حلقی ہوتے ہیں نا وہ سنائیں گی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے آپ ضرور کلاس کو آپ نے جوائن کرنا ہے. تو ہم نے لکھا کہ سبیہ کو حروف حلقی اچھے آنے چاہیے اور وہ ہمیں سنائیں گی. چلے جی آگے پڑھیے. جی. انہم اناس یتطہرون. آواز ویسی ہی ہے, ابھی میں نے آپ کو دیکھیں اتنا میں نے آپ کو بتایا ہے, یعنی اس کی آواز ہوگی ہا, اور وہ دوسرا وہ جو ٹوپی والا ہوتا ہے نا ایسے ایسے جیسے جیم, اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا جیم چے جی ہے خے, اس میں تو ہم ایسے کہتے ہیں نا مالا کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن عربی میں مالا کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرف کو تھوڑا سا یہ یا کی طرف مائل کر دیتے ہیں نا, جیسے بہت سارے جو امام ہیں وہ امالے کرتے ہیں, لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں جو قرآن اس میں صرف ایک ہی امالہ ہوا ہے مجریہا. تو دیکھیں رے میں نے کیا کیا, اس آواز کو یا کی طرف تھوڑا سا مائل کر دیا ہے. تو لیکن جب ہم عربی میں پڑھیں گے نا تو وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, ہاں وہ حروف جو تین حروف پہ مشتمل ہیں جیسے جیم شین اور سین, یہ آپ ایز اٹ از پڑھیں گے. تو آپ نے آج جو نکالنی ہے اس کو نوٹ کیجئے. یتطہرون, یتطہرون, طہ, اچھا تا نہیں, ہاں اب اگر آپ دیکھیں نا تو مخارج جو ہے نا تو تا کا اور تو کا سیم ہے, لیکن تو کی آواز ہم موٹی کیوں نکالتے ہیں؟ چلے مجھے بتاؤ گے سب, یہ کیوں نکالتے ہیں ہم موٹی؟ حروف مستعلیہ ہے, حروف مستعلیہ میں سے ہے, شاباش. اور تا جو ہے وہ تو نہیں ہے حروف مستعلیہ میں سے, تو جو تو کی آواز ہے وہ تا کی طرف نہیں جانی چاہیے. یتطہرون, تو اور ہا اور رون, یتطہرون. یتطہرون. اچھا آپ نے پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہا ہے اور ہا, ہا 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 ہا, نکالیں آواز. ہا ہا, نہیں دونوں ایک ہا جیسی ہے. ہا. ہا کی آپ اچھے سے نکال رہی ہیں, لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ جو دو چشمی ہوتی ہے نا ہا, جیسے اردو میں وہ ہوتی ہے نا اکثر, جیسے اس کے ساتھ لکھی ہوتی ہے مختلف چیزوں کے ساتھ, آخر میں وہ سے ہ اس طرح کی آواز نکلتی ہے. تو جیسے اب جیسے آپ کہتے ہیں جھنڈا, تو جھنڈا آپ جھنڈا ایسا تو نہیں بولتے نا, آپ کہتے ہیں جھنڈا. تو دیکھیں وہ ہا کی آواز تھوڑی سی وہ نکل رہی ہے نا, تھوڑی سی ہیوی. تو آپ نے پڑھنا ہے ہا ہا, پڑھیں ہا ہا. بس آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. آتے جب مجھے مسئلہ ہوتا ہے نا تو میں آتے جاتے اس لفظ کو میں بار بار پڑھتی ہوں, بلکہ ہماری ٹیچر ہم سے کہتی ہیں کہ آپ یوں کریں کہ اس کو ساکن کر دیں, آہ 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 آہ. آپ پڑھیے. آہ آہ آہ. ایک جیسی ہیں سبیہ, بس آپ نے اچھے سے اس پہ پریکٹس کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ ضرور مشورہ دوں گی کہ کسی اچھے سے قاری صاحب کس کا نکال کے, یہ قاری عاقب صاحب ہیں, ان کی بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں, ان کو نکال کے دیکھیں کہ وہ ہا کی اور ہا کی آواز کیسے نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی چلے ٹھیک ہے, اگلی آیت پڑھیں پھر نیکسٹ باری آئے گی. شاباش. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ علم, لام کو آپ نے میم سے ملانا.
إلا امرأته كانت من الغابرين اچھا نیکسٹ وامطر ہاں پڑھیں. وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ٹھیک ہے چلے شاباش. سبھی آپ نے اپنا ہوم ورک جو ہے نا اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. میں آپ سے پھر سنوں گی. اچھا جی نمبر 2 پہ کون ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نمبر 2 پہ عفت ہیں. جی عفت آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے 85. اچھا اگر عفت نہیں ہے نا تو جو نیکسٹ جو ہو نا جلدی سے جوائن کر کے پڑھے، اسے کہ ہمارا ٹائم پھر جاتا ہے اور پھر وہ جو اذان ہوتی ہے نا، بلکہ اب تو عشاء کی یہ اس کی عصر کی نماز بھی ہم سب نے پڑھنی ہے تو وہ بھی نہیں پڑھی. تو روبینہ آپ پڑھیے. روبینہ جی روبینہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹیچر آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں تو سب کیوں ایسے سوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی کام بھی شروع بھی نہیں ہوا. ہاں میں تبھی پڑھ لوں میں نے میں کہا پڑھ لوں پھر. ہاں جی ابھی سے سب سو گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں. پڑھیں جی آپ پڑھیں جی انشاءاللہ. اور خود اعوذ جی ٹھیک ہے. ٹیچر جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا روبینہ. اللہ کوئی غلطی نہیں کی. ٹیچر میں سائیکا جی سائیکا سوری آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ میں آپ دونوں کو سائیکا جی ٹیچر ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. روبینہ بھی اچھا پڑھتی ہیں بس وہ تھوڑا سا جب جی الحمدللہ. جی ہاں جب وہ کنفیوز تھوڑی سی ہو جائے نا تو پھر یہ ہوتا ہے گڑبڑ کر ہونے لگتی ہے. چلے ماشاء اللہ دوبارہ سن کے بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا. جزاک اللہ خیر. اچھا جی اچھا مجھے بتائیں کہ آیت نمبر 85 یہ آپ نے پڑھی ہے. اچھا شروع میں اخواہم شعیبا تو میں نے جائے با کیوں کہا؟ جب میں یہاں پہ رکی ہوں نا تو میں نے تنوین تھی نا 2 زبر کی تو میں نے اس کو زبر کر کے یعنی ایک حرکت پڑا ہے مد عوض کی ہے میں نے. ٹھیک ہے بالکل ہے مد عوض ہے یہ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اس کو وقف میں ڈال کے بیان کرنا چاہیں کہ یہ کون سا وقف ہے پھر آپ کیا کہیں گے؟ ٹیچر بہت ہی آسان. ٹیچر وقف جو ہم مطلب جائز اس کو کہتے ہیں. نہیں جائز تو بالکل ہے نہیں. وہ تو آپ کیفیات پہ چلی گئی ہیں نا. اچھا ہاں جیسے یہ کافی بھی ہے حسن بھی ہے کہ جی کیا کیا کہ مدین کی طرف ان کے جو بھائی تھے وہ کون گئے؟ شعیب علیہ السلام. ٹھیک ہے جی تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم اس کو نام دیں یہ وقف میں سب سے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ ایک تو اس کی وہ کیفیات ہیں جو تام حسن اور کیا کہتے ہیں دوسری کیا ہے تام ہے. یہ حسن ہے حسن اس کو کہیں گے. ہاں اس کو نا ہم وقف بالابدال کہیں گے. میں کہنے لگی تھی ٹیچر لیکن مجھے لگا کہ میں شاید غلط ہوں تو میں نے پھر نہیں. آپ نے بالکل بھی غلط نہیں کہا بلکہ غلطی اسے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے زیادہ سیکھتا ہے. میں یہی کہنے لگی تھی کہ وقف بالابدال ہے یہ تو کہ میں نے شاید میں غلط نہ ہوں تو اس لیے میں نے پھر نہیں کہا. یہ دو تنوین کے علاوہ ایک اور جو آئے گا نا ایک اور حرف آئے گا تو اس کو بھی ہم بدل کے یعنی وہ بھی وقف بالابدال ہی کہلائے گا. تو وہ کون سا حرف ہے آپ کو یاد ہے کچھ؟ یعنی ایک تو 2 زبر تنوین ہے. ہاں جی ٹیچر ایک وہ جو ہوتا ہے ٹیچر حمزہ کے حمزہ بعد ساتھ آتی ہے مطلب حمزہ پہلے بعد میں اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال.
نہیں وہ تو الگ چیز ہے نا, وہ تو ابدال ہو اچھا گیا. بعض جو امام ہے نا وہ کرتے ہیں, جیسے یؤمنون کو وہ یؤمنون پڑھتے ہیں, وہ بھی ابدال ہی ہے. لیکن یہاں چونکہ ہم امام حفص کو پڑھ رہے ہیں تو ان کے جی جی مطابق, ہاں ان کے مطابق دو حرف تھے جو ہم نے جانے تھے. اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس دو زبر کی تنوین آئے گی تو وہاں پہ جو وقف ہوگا وہ کہلائے گا وقف بالابدال. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس گول تا آ جائے تو وہ کس میں آئے گا, ہائے ساکنہ میں. ہاں تو وہ ساکن کون سا ہوا, وقف وقت بالابدال, بالابدال. ٹھیک ہے تو ہے نا. جیسے دیکھیں جی اگر میں یہاں پہ رک گئی, فرض کریں قد جاءتکم بینہ, تو دیکھیں یہ جو بینہ ہے, یہ جو تا ہے یہاں پہ گول, ٹھیک یہ ہے 85 میں جو آپ نے پڑھی, تو پھر کیا ہوا, جی ہم اس میں بدلیں گے ہائے ساکنہ میں. وقت ہائے ساکن. جیسے ٹیچر ہاں جی میں نے پیچھے پڑھا غائب روح, ہاں بالکل نہیں نہیں وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ اس لیے مطلب نہیں ہے. تنوین ضروری ہاں اس ہونا لیے چاہیے. اچھا ٹھیک. تنوین ضروری نہیں ہے, گول تا, آپ نے گول تا گول کو تھا. بدلنا ہے کہ گول تا ہمیشہ کس میں بدل جاتی ہے. یعنی اگر ہاں دیکھیں اگر ہم غیرہ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی ہاں کو ساکن کر رہے ہیں نا. اچھا ہم نے ٹھیک ہے. ہاں ہم نے کوئی اس میں تبدیلی تو نہیں کی نا. لیکن جی جب ہم تا کو ہائے ساکنہ میں بدلتے ہیں تو ہم نے ایک تا کو بدل کے ہاں کی شکل دے دی ہے. ٹھیک جسے کہ بول تا ہے نا, تو وہ نقطے اس کے چلے جائیں گے اور یہ بدل جائے گی ہائے ساکنہ میں. اور ہائے ساکنہ یہ یہاں صحیح. بن رہی ہے غیرہ, لیکن اس کو آپ وقف بالابدال نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے, اب آپ سب کو میں نے اسی طرح تھوڑا سا جھنجھوڑ کے نہ پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں ٹھیک ہے جلدی یاد رہے گا تاکہ ریوائز ہاں اچھا مجھے بتائیں, انشاءاللہ. میں پڑھا نا کو تم مؤمنین, تو کون تم پہ اور پھر مؤمنین یہ دونوں جب آ رہے ہیں یہاں پہ کون سا رول ہے. ٹیچر ان کنتم پہ تو ہم اخفا کر رہے ہیں نا. ہاں لیکن جب آپ میم پہ آتے ہیں تو میم پہ تو ٹیچر میم کے بعد میم ہے نا, تو اس میں ہم جو ہے وہ میم جو ہے میم مدغم ہو جائے گا ادغام شفوی. شاباش. اور اس ادغام کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے, کون سا؟ وہ ٹیچر وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیں. متجانسین تو ایک جنس کے ہوتے ہیں, متقاربین وہ ہوتے ہیں جن کا مخرج قریب. اچھا اوکے. ہاں تو آپ آئیں گے کس پہ, مثلین. مثلین جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, سیم. متماثل یعنی. ہاں بالکل ایک جیسے, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اچھا نمبر 3 پہ کون ہے, روبینہ ہے 3 پہ, ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے فتح آ گئی ہے ماشاء اللہ. اچھا جی فتح, ہم نے شروع والی 3 آیات پڑھنی ہے, شروع کیجیے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. اچھا آپ کالو سکتے ہیں, پھر آپ کالو پہ واپس جا کے وہاں سے قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اب قریتکم پہ آپ رک سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہا کہ ان کو نکالو نا اپنی بستی سے, تو بس ایک بات تو ہو گئی ہے, بس کافی ہے یہ. وقف کے اعتبار سے وہ آپ کی چیز جو ہے وہ صحیح بن رہی ہے, جملہ صحیح ہو رہا ہے نا. آگے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ وہ تنزن کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو بڑے وہ بن رہے ہیں نا, بڑے وہ جو ہم کبھی کسی پہ وہ لوگ طنز کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہی بس بہت دودھ کے دھلے ہوئے آ گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں نا جو کہ بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں, تو ان کو نکال دو اپنی اس سے بستی سے. تو دیکھیں اگر آپ ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھیں گے, یہ کنیکٹڈ ہیں یہ چیزیں ایک دوسرے سے, لیکن میننگ جو ہے وہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. جی جی. چلے جی پڑھیے. قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون. اچھا تا نہیں نا, يتطهرون. کریکٹ ہے استاذ. آپ صحیح ہے, چلیں. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت
من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان. تو جو ہے تو پہ مطرا کے بعد رکائی جانا استاذہ. دوبارہ جائیے. علیہم وامطرنا علیہم مطرا نہیں مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. جی استاذہ. جی جی آپ پڑھیے. یہ والی ہاں آپ نے پورا ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں یہ جو آپ نے کہا ہوا اگلی آیت پھر اگلے اسٹوڈنٹ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہاں پہ پڑھا ہوا امطرنا. اچھا مجھے بتائیں کہ جو شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ٹھیک ہے نا. جی. میں میم ساکن ہے اس کے بعد تو ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ موٹا مستعلا ہو رہا استاذہ. نہیں تو ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا سوال وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا وہ تو یہاں پہ ہمیں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ میم ساکن. ٹھیک ہے. تو میم ساکن کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے تو. ٹھیک ہے. تو وَأَمْطَرْنَا لیکن اظہار کرنا ہے میم کو. اظہار کرنا ہے. کون سا اظہار؟ اظہار شفوی. شاباش. اچھا مجھے بتائیں کہ جو را ہے نا حالانکہ یہ تو ساکن ہے لیکن اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ امطرنا موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے فتح ہے نا استاذہ. ہاں بالکل صحیح. اور یہ جو ہے علیہم مطرا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ علیہم میم ہے پھر اس کے بعد دوبارہ میم ہے. کون سا رول ہے یہاں پہ؟ ادغام شفوی ہے. شاباش. اور جب ہم رکتے ہیں نا مطرا تو یہ رن کیوں نہیں کہہ رہے؟ مطرا ایسے کیوں کہہ رہے؟ یہ دو زبر کو ایک زبر دے کے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس یہاں پہ جو وقف ہم لے رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ وقف ابدا. بالکل صحیح. شاباش. صحیح ہے. اچھا جی یہ جو کیفا ہے اس میں یا ساکن ہے ما قبل فتح ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یا لین ہے نا استاذہ. جی بالکل یا لین ہے. اچھا جب آپ یہاں پہ رکتے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں عاقبۃ المجرمین یہ تو صرف می ہے اس کو اتنا لمبا میں نے کیوں کیا؟ یہاں پر یا مدیہ ہے نا استاذہ. مجھے اعتبار سے بتائیے مد نہ بتائیے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ یا چلے مد بتائیں مجھے. مد یا مدیہ ہے نا. یا مدیہ تو اسے ہے 2 4 6 سے روک سکتے ہیں جب روک سکتے ہیں لیکن کیوں؟ یعنی جو یہاں مدیہ ہے نا وہ تو صرف ایک الف کے برابر ہوتی ہے سب کو پتا ہے. اور ہم جو ہے اس کو لمبا کر کے یعنی ہم اس میں توسط بھی کر سکتے ہیں ایون طول بھی کر سکتے ہیں. ہم پڑھ سکتے ہیں کہ المجرمین یعنی اتنا لمبا بھی میں اس کو لے جا سکتی ہوں. کیوں؟ اس کو ٹیمپرری کھڑا رہے ہیں نا استاد نون میں ساکن دے کر. ہاں. اور دیکھیے مد لازم میں کیا ہوتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد آپ کے پاس سکون جو ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے. آپ ہمیشہ لازم جو ہے نا اس کو اس مد عارض پہ اپلائی کر کے دیکھا کریں کہ مد لازم کو ہم دیکھیں سکون دے کے رکا رہے ہیں. ہاں مد لازم کو ہر جگہ خوب لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ایسے ہے نا کہ جب ہم حروف مقطعات پڑھتے ہیں یا ہم لین پڑھتے ہیں تو ان سب جگہ ہم کیا کرتے ہیں خوب لمبا کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہاں پہ ایسی ہی مثال ہے. ایون آپ اس میں کسر توسط سارے چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد ہم عارضی سکون اختیار ہیں. ہم اس نون پہ خود رک رہے ہیں. یہاں پہ اصلی سکون نہیں ہے لیکن ساری سکون کی وجہ سے یہاں پر کون سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ مد کی. ٹھیک ہے. سکون دے کر رکا رہے ہیں 2 4 6 سے رکا رہے ہیں. خیریفت چلیں جزاک اللہ خیر استاذ. ویا کی. اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بینا اب آگے بڑھیے آیت نمبر 85. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا دوبارہ مدینہ اخواہم شُعَيْبًا
शुआइबा, ठीक है चलें, सही है। قال يا قوم اعبدوا या कौम الله। हाँ। अच्छा मुझे बताएं रुबीना जरा कि आइन में कौन सी सिफत है? आइन में हाँ ये तो हरूफ हल्की है और बिल्कुल, जी सिफत और क्या चीज, एक बुनियादी इसकी अपनी एक सिफत है ना खास तौर पर, जी जिसकी वजह ये तवस्सुत है। तो जब तवस्सुत होगा ना तो हमने क्या करना है, आवाज को थोड़ा सा जाने देना। या कौमे अबुदुल्लाह, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ठीक है माशाल्लाह, आपने अच्छी और मुनासिब जगहों पे वकूफ की है माशाल्लाह। देखिए रुबीना को इतनी अच्छी से समझ आई है माशाल्लाह। आप तर्जुमा पढ़ती हैं साथ रुबीना? जी जी। और ये तो माशाल्लाह एक वो कससुल कुरान में से है ना। तो यहाँ तो अगर आप तर्जुमा पढ़े ना तो कुरान की तो अल्हम्दुलिल्लाह हर आयत ऐसी है ना कि उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह हमारे पास वो मुख्तलिफ अंबिया जो है ना उनके तज़किरे आ रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग भी है, किस्म की हिस्ट्री भी है, और हमें पता चलता है ना कि उन्होंने अपनी कौमों को जो है क्या दावत दी और किस तरह उनका सलूक क्या रहा उनके साथ। तो हक का जो होता है हमेशा शुरू में क्या होता है कि लोग उसकी मुखालफत करते हैं। अच्छा रुबीना से हम क्या पूछें? अच्छा रुबीना ये बताएं कि आपने यहाँ पे पढ़ा मालकुम मिन इलाहिन, अच्छा आपने कहा मिन इलाहिन, लून साकिन है, फिर मैंने इख्फा क्यों नहीं किया? इसलिए कि आगे अगले हर्फ में हमजा आ रहा था। ठीक है। अच्छा ये जो है और आगे जो है ना इलाहिन, तनवीन के भी बाद हरूफ हल्की में से गाइन आया है। शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा और ये जो है ना जाअतकुम, कौन सी मद है? फिर ये मद मुनफसिल है क्योंकि एक ही कलमे में मद भी आ रहा है और हमजा भी आ रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको मुनफसिल क्यों कहेंगे? ना मुत्तसिल, मुत्तसिल है। मैं सॉरी। मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुनफसिल कहा हो। चले सही है, सही है। अच्छा जी, और ये यहाँ पे हम जब रुकते हैं ना हम कहते हैं मेरब्बिकुम, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा रूल है? ये इदगाम हम कर रहे हैं गुन्ने के बगैर। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इदगाम बिला गुन्ना। शाबाश। और मुझे बताएं कैफियत के एतबार से इस इदगाम को हम किस दर्जे पे रखेंगे, यानी इसको हम नाकिस कहेंगे या इसको हम ताम कहेंगे? टीचर ये ताम है। ताम है, क्योंकि किस वजह से ताम है? ताम किस वजह से है? गुन्ना नहीं कर रहे ना। हाँ गुन्ना नहीं कर रहे हैं, और असल जो ताम है वो इस वजह से है कि नून की आवाज पूरी तरह रॉ में पूरी तरह हाँ मर्ज हो गई है, चली गई है, बिल्कुल उसको अंदर चली गई। कि जैसे आप कोई शरबत बनाते हैं ना, हालांकि देखें चखने में वो मीठा है लेकिन आपको चीनी नजर नहीं आ रही, तो इसकी मिसाल वैसे है। ठीक है। अच्छा अच्छा ये बताएं वला तब खसुन्नासा, तो ये जो नून है इसमें मैं क्यों रुकी? क्यों रुकी? यहाँ पे गुन्ना करना था ना। जी बिल्कुल, और गुन्ना की मिसाल शद्दत है तो यहाँ गुन्ना होगा। बिल्कुल सही। एक अलिफ के बराबर। और हाँ, और इसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर होगी। अच्छा जी, और ये जो है अशियाअहुम, यहाँ पे कौन सी मद है? ये भी मद मुत्तसिल है क्योंकि एक ही कलमे में जुड़ा हुआ है। हमजा मद के बाद हमजा आया है। शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा अशियाअहुम
ولا تفسدوا، تو ہم میم ساکن ہے لیکن کون سا رول ہوگا یہاں پہ؟ اگرچہ میم ساکن ہے، یہ اظہار شفوی. ہاں جی اظہار شفوی ہے، بالکل صحیح، شاباش. اچھا یہ جو آخر میں آپ رکتے ہیں نا یہاں پہ فی الارض بعد اصلاحها، تو یہ میں ایز اٹ از کیوں پڑھ رہی ہوں؟ یعنی یہاں میں اصلاح کیوں نہیں یہ کر رہی؟ مد اصلی ہے تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے. ہاں ایسے ہی پڑھیں گے، شاباش. خیر لکم یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی ادغام غنے کی یعنی بلا غنا ہوگا. بالکل صحیح. اچھا اور کم پہ کیا ہے؟ کم تم. میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اظہار شفوی. بالکل صحیح. اور تم میں کیا ہے؟ یہاں پہ اکفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب ہم تم کو ملا کے اس کے ساتھ پڑھیں گے نا تو کون سا رول آئے گا یہاں پہ؟ تم مؤمنین، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام شفوی بھی ہو سکتا بھی ہے اور مسلین بھی ہے، کیونکہ شاباش، دونوں بالکل کا صحیح. مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ روبینہ نے سارے سوالوں کے ہمیں اچھے اچھے سے جواب دیے ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ان کو سارے رول جو ہے نا وہ یاد ہے ماشاء اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. جی اب آمین. اب روبینہ کے بعد کون ہے؟ مسرت ہیں. اور نمبر 4 پہ تو کوئی نہیں ہے. نمبر 4 پہ آلریڈی پڑھ لیا نا وہ. اچھا پڑھ لیا ہے تو پھر مسرت. ہاں جی ٹھیک ہے، مسرت آپ شروع کریں. یہ پہلی جو 3 آیات ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے. جی استاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم. قالوا یہ جو ہے یہاں پہ کون سا رول ہے؟ واو مت دیا ہے استاد. ہاں تو اس کو اپنے ٹائم دینا یا نہیں؟ جی. قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آپ نے اچھا پڑھا. اچھا اب یوں کرتے ہیں کہ بس 2 سوال رکھ لیتے ہیں تاکہ سب کی باری آئے. اچھا مجھے یہ بتائیں مسرت کی یہاں پہ آپ نے پڑھا نا، 1-2 جگہ پہ ایسی آئی ہے کنڈیشن. آپ نے پڑھا جواب قومی ہی الا، تو یہ جو قومی ہی ہے اس کو میں نے اتنا لمبا کیوں کیا؟ یعنی میں اس کو توسط کی طرف لے گئی، کس وجہ سے؟ استاد یہ مد صلہ کبرا بھی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اور ہائے ضمیر کے بعد حمزہ آیا ہے. ہاں لیکن جو صلہ ہوتی ہے اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ کیا ہو، ما قبل بھی متحرک ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی استاد. ہاں تو ما قبل اور ما بعد جب متحرک ہونا اور اس کو جب صلہ کرتے ہیں تو وہ صلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا صلہ ہوتا ہے، صلہ صغرا. لیکن جب آپ کے پاس یہ ہائے متحرک کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے؟ حمزہ. تو ہاں تو اس کی کیفیت کس مد سے مشابہہ ہوتی ہے پھر؟ یہ مد منفصل کے. بالکل صحیح، کہ اسے کہ وہ ہاں جو ہے نا وہ بھی تو یعنی ایک قسم سے حروف مدہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو ظاہر جب حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ حمزہ دوسرے کلمے تو اس کو میں جو ہم مد کرتے ہیں وہ مد منفصل ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں جو نیچے ہے وہ اہلہ الا امرأتہ، تو یہ وہ اہلہ یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ جی یہاں بھی سیم ہی فائدہ ہے استاد. یہ بھی ہائے ضمیر کے بعد حمزہ آیا ہے. ٹھیک ہے صحیح جی ہے تو بالکل. جی یہ بھی مد صلہ کبرا ہے، پلس یہ بھی مد منفصل ہی ہوئے گا.
ٹھیک ہے، شاباش. اگر کبھی آپ کو صلہ اور یہ کبرا و صغرا کے وہ نام بھول جائے نا تو بس آپ بڑا جی اور چھوٹا جو صلہ ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں. بلکہ آپ کو جو اگر کسی کو اردو سے شوق ہو نا ادب سے تو ڈی پی نذیر احمد نے ایک بہت ہی اچھا سا ناول لکھا تھا. اب مجھے اس کا نام اس کا بھول رہا ہے کہ کیا نام تھا. توبۃ النصوح نہیں تھا. تو وہ یعنی وہ جو لوگ اردو ایڈوانس ہے یہ پڑھتے ہیں نا اس کا حصہ ہے. بلکہ ایسے بھی آپ کو پڑھنا چاہیے. تو اس میں 2 بہنیں ہوتی ہیں اور ان کا نام کبرا نہیں صغرا اور کبرا ہوتا ہے. یعنی کبرا بڑی ہے، کبرا اور جی صغرا. بہت ہی اچھا ناول تھا. تو اگر کسی نے پڑھنا ہو تو ماشاءاللہ وہ یعنی اردو کے جو ابتدائی جو ناول نگار ہیں نا ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ناول لکھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اصلاحی ہیں. اچھا جی، مجھے یہ بتا آپ نے کبھی پڑھا ہے کوئی ناول وغیرہ؟ ایکچولی مجھے اردو نہیں آتا استاد. چلے کوئی مسئلہ نہیں. چلے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تھوڑا بہت قرآن کی جو حدیث ہیں پڑھ لیتی ہوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی نا بہت ہی یعنی اسلامی اس میں اور بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اس سے کہ ناول کا جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. لیکن بہت سے ایسے ہیں لکھنے والے رائٹرز کہ وہ ایسی چیزیں لکھتے ہیں نا. اس طرح کا ایک تھا کہ زندگی جب شروع ہوگی تو میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا نا ان کا. اب مجھے رائٹر کا نام بھول رہا ہے لیکن انہوں نے جو حشر